وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان. وائٹ ہاؤس نے افغانستان سے بڑی تعداد میں امریکی فوج واپس بلانے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے. امریکی میڈیا ادارے بلومبرگ کو ایک ای میل میں قومی سلامتی کونسل کے ترجمان گیرٹ مارکس نے واضح کیا کہ صدر ٹرمپ نے افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد میں کمی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی محکمہ دفاع کو فوجیوں کی واپسی شروع کرنے کی کوئی ہدایت جاری کی ہے. حال ہی میں ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے یہ اطلاعات منظر عام پہ آئی تھیں کہ صدر ٹرمپ افغانستان سے 7,000 امریکی فوجیوں کو جلد واپس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس منصوبے پہ کافی تنقید کی جا رہی تھی. اور ایسے میں جب افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ زلمے خلیلزاد مصالحتی عمل کی کامیابی کے لیے مختلف ملکوں کے دورے کر رہے ہیں آج کل، افغانستان میں سیکیورٹی اور استحکام کے بارے میں امریکی محکمہ دفاع نے کانگریس کو اپنی ششماہی رپورٹ پیش کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ افغانستان میں مصالحتی عمل کے لیے حالات اب جتنے سازگار ہیں افغانستان میں سلامتی کی صورتحال کے بارے میں تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا افغانستان میں بنیادی مقصد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سیاسی تصفیہ ہے. پینٹاگون کا کہنا ہے کہ مصالحتی عمل کی کامیابی کے لیے طالبان پر عسکری دباؤ ضروری ہے مگر کافی نہیں. مذاکرات کے لیے ماحول سازگار ہونے کی ایک وجہ مختلف ممالک کے علماء کی جانب سے دہشت گرد اور خود کش حملوں کے خلاف فتووں کا اعلان ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان فتووں کی وجہ سے طالبان پر مذہبی اور سماجی دباؤ بڑھا ہے. اس امکان کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ طالبان کے کچھ عناصر اس صورت میں تشدد کو ترک کر سکتے ہیں اگر انہیں روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں رپورٹ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تناؤ میں کچھ کمی آئی ہے مگر تعلقات میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی. اس کی بنیادی وجہ افغانستان کا الزام ہے کہ پاکستان افغان مخالف طالبان کو پناہ فراہم کرتا ہے اور پاکستان کا الزام ہے کہ افغانستان ایسے عناصر کی سرپرستی کرتا ہے جو پاکستان میں حملے کرتے ہیں. افغان سیکیورٹی فورسز کی کیپیسٹی کا ذکر کرتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان نیشنل آرمی کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں نئے ریکروٹس کی کمی اور فوجی آپریشن کا مسلسل دباؤ ہے. جی سر. رائٹ، یہ تھی پینٹاگون کی ششماہی رپورٹ افغانستان کے حوالے سے جنہوں نے کانگریس کو سبمٹ کی. اس کی تفصیلات ہمیں ندیم یعقوب نے. تھینک یو ندیم. افغانستان میں صدارتی انتخابات بھی ملتوی کرنے کی خبریں سامنے آ رہی تھیں اور اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 20 اپریل کے بجائے یہ انتخابات 20 جولائی کو ہوں گے. صورتحال کے بارے میں کچھ ہم مزید بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان سے، سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری. کامران، ویلکم ٹو ویو 360. جو رپورٹ پینٹاگون نے پیش کی وہ پچھلے 6 مہینے کی صورتحال کی بات کرتی ہے، تو ایک پوائنٹ ذہن میں یہ آتا ہے کہ پریشر کی بات کی جا رہی ہے کہ طالبان پہ پریشر کام کر رہا ہے اور حالات جو ہیں بہت سازگار ہیں، لیکن جن کچھ پریشر ٹیکٹکس کا ذکر کیا گیا ان کے بارے میں طالبان کی جانب سے تو بہت ڈیفرنٹ ہم نے ری ایکشن دیکھا تھا. ایک فتووں کی بات کی گئی، طالبان نے مسترد کر دیے. عید الاضحیٰ پہ جب جنگ بندی کی بات کی گئی وہ بھی طالبان نے مسترد کر دی. تو پریشر کس حد تک کام کر رہا ہے طالبان پہ؟ دیکھیں، جو پریشر ہے وہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کانٹیکسٹ کے اندر، اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب سٹیل میٹ ہوتی ہے، جب دونوں جانب یہ ایک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ دونوں فریقین یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ مزید فوجی کارروائی سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، تو وہ اس وقت ایکویلیبریم پیدا ہو جاتا ہے بیٹل سپیس کے اندر، اور وہ ایکویلیبریم جو ہے پھر بات چیت کی جانب دونوں فریقین کو پش کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ صورتحال سامنے آئی ہے جس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان بھی بات چیت کے لیے آمادہ ہیں اور امریکہ بھی بات چیت کے لیے آمادہ ہے. ٹھیک. اچھا، ایک جو اہم پوائنٹ اس میں سامنے آیا وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں سامنے آیا. اب رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دونوں جانب کی افواج ہیں ان کے درمیان ٹینشن ابھی بھی ہے، اور اگرچہ وہ کم ہوئی ہے لیکن کوآپریشن کی فضا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں رپورٹ میں نہیں ہے، مس ٹرسٹفل اور پرون ٹو مس انڈرسٹینڈنگ قرار دیا گیا ہے اس ریلیشن شپ کو. اور ساتھ میں کہا گیا کہ دونوں جو ملٹریز ہیں وہ بارڈر کے نزدیک جو اپنی سرگرمیاں ہیں اس میں کسی قسم کے کوآپریشن کی فضا جو ہے وہ نہیں قائم ہو رہی، کوآپریشن کرنے سے ریفیوز کرتی ہیں. کتنی بڑی رکاوٹ ہے یہ آگے چل کر؟ جی، بہت بڑی رکاوٹ ہے اس میں، اور مجھے حیرت نہیں ہے کہ جو ہے مس ٹرسٹ ہے، کیونکہ پاکستان کا جو افغانستان کی حکومت کے بارے میں رویہ ہے وہ بڑا منفی ہے، اور افغان جو ہیں وہ تو کئی سالوں سے پاکستان کو جو ہے وہ نیگیٹولی دیکھ رہے ہیں. پاکستان ان کے ملک کے اندر جو طالبان کی کارروائیاں ان کو پاکستان کی پشپناہی کا نتیجہ سمجھتے ہیں. تو ایسی فضا کے اندر اسی قسم کا ماحول جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے.
اور جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے، ظاہر ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر طالبان سے بات چیت ہو بھی جاتی ہے تو اگر افغان حکومت اور پاکستانی حکومت کے مابین جو ہے مسٹرسٹ رہتا ہے تو پھر بات چیت جو ہے وہ منفی اثر پڑے گا بیلنس آف پاور کے اوپر، جو کہ کابل میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ۔ اچھا، ایک جو بڑی اس دفعہ ایک وضاحت وائٹ ہاؤس کی جانب سے سامنے آ گئی، اور بہت بڑے اسکیل پر نہیں، صرف انہوں نے بلومبرگ کو ای میل میں جواب دیا کہ اس وقت کوئی ایسا پلان نہیں ایکٹ کیا جا رہا کسی ایسے پلان پہ جس کے ذریعے افغانستان سے تقریباً آدھی جو فورسز ہیں امریکہ کی وہ واپس بلا لی جائیں۔ رپورٹ میں جو کیجولٹیز کا ذکر کیا گیا ہے پچھلے سال جون سے نومبر تک اور اس سال جون سے نومبر تک پریٹی مچ ایک ہی جیسا تھا، یعنی جیسے آپ نے بھی کہا سٹیل میٹ ہے۔ اب جب کنڈیشنز بیسڈ ودرول کی بات کی جاتی ہے تو ایسے حالات کیا بنتے نظر آتے ہیں کہ اگر امریکہ اپنی اس قسم کی پالیسی پہ عمل درآمد کر بھی دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی کنڈیشنز ہیں؟ ابھی تو وائٹ ہاؤس نے کہہ دیا کہ نہیں کر رہے، لیکن کیا ایسی کنڈیشنز ہیں کہ کیا جا سکے؟ دیکھیں، اس میں جو سارا کا سارا جو دار و مدار ہوگا وہ بات چیت پہ ہوگا، اور یاد رہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت کی اہم شق ہے وہ ہے امریکی افواج کا وہاں پر لانگ ٹرم پریزنس، تو اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ کچھ لچک دکھائی ہے طالبان نے کہ ہاں بھائی جو ہے کچھ فوجیں جو ہے نا وہ رہنے دینے کے حق میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو بیشتر کو نکالنا پڑے گا۔ وہ کب نکالا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ مذاکرات کی میز کرے گی، اور ظاہر ہے پھر جو حالات زمینی حالات ہیں ملٹری بیٹل سپیس بھی بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی کوشش اس وقت واشنگٹن کر رہا ہے۔ اور کامران بخاری ہمارے ساتھ تھے بذریعہ اسکائپ، سیکیورٹی امور کے ماہر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ عراق اور شام میں داعش کے خلاف امریکی قیادت میں لڑنے والے اتحاد کے مطابق فضائی حملوں میں گزشتہ 4 سالوں کے دوران 1000 سے زائد عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اتحاد نے اپنی ماہانہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ 2014 میں شروع کیے جانے والے آپریشن میں اس سال نومبر تک 1139 عام شہری ہلاک ہوئے، مگر اسی عرصے کے دوران 80 لاکھ عراقی اور شامی شہریوں کو دولت اسلامیہ کے چنگل سے آزاد بھی کرایا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایک عرصے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پہ الزام عائد کرتی آئی ہیں کہ دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد کو کم بتایا جاتا ہے، جس کے بعد اتحاد نے یہ تازہ اعداد و شمار جاری کیے۔ بنگلہ دیش میں مسلسل تیسری مرتبہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کو انتخابات میں فتح حاصل ہوئی ہے، لیکن اپوزیشن نے اتوار کو ہونے والے انتخابات میں حکومت پر دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے نتائج مسترد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انتخابات سے پہلے حکومت کے حامی اور مخالفین کے درمیان جھڑپوں میں بھی کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ تو اس وقت ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے نمائندہ انیس احمد کی جانب جو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں موجود ہیں۔ انیس احمد، یہ بتائیے گا کہ آپ نے پولنگ ڈے پہ پولنگ سٹیشنز پہ کیا دیکھا، کیونکہ دھاندلی کی اور بیلٹ سٹفنگ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن اب کیا کہہ رہا ہے؟ ویسے تو الیکشن کمیشن کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بہت اچھا ہوا ہے اور 80% لوگ ووٹ دیے ہیں۔ ہم خود بہت ووٹنگ سینٹر میں پولنگ سینٹر میں گئے ڈھاکہ میں، تو میں نے دیکھا نہیں ایسا کچھ جو ان نیچرل لگا مجھے۔ بہت ہی لوگ خاص کر کے ینگ پیپل اینڈ دیز ینگ پیپل آر ویری enthusiastic because there are lots of first time voters، اور یہ انتخاب میں جا رہے تھے ووٹ دینے میں۔ اچھا، آپ نے خود سے نہیں دیکھا، لیکن خبریں جو ہیں اس طرح کی سامنے آئی بار، جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ینگ لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھا۔ یہ بتائے گا، اس الیکشن کو 10 سالوں کے امپورٹنٹ ترین اہم ترین الیکشن کہا جا رہا تھا، لیکن کس قسم کے ماحول میں یہ ہوئے ہیں؟ کیونکہ بنگلہ دیش کی جو نیشنلسٹ پارٹی ہے اس کی رہنما اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء تو اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کی ایک بڑی جو اتحادی جماعت ہے جماعت اسلامی، اس پہ بھی بین ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی۔ تو ڈسینٹ کو یعنی اپوزیشن کو سپریس کرنے کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں، کیا بتائیں گے آپ، کیا ماحول ہے؟ ہاں، ماحول تو اس طرح سے خراب ہے کیونکہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ساتھ جو الائنس گروپ ہے، ڈاکٹر کمال حسین جو الائنس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہی میرا بات چیت ہوا، اور انہوں نے پروٹیسٹ جنایا اور کہا کہ ٹھیک الیکشن نہیں ہوا ہے اور ابھی الیکشن ہونا چاہیے۔ خالدہ ضیاء جیل میں ہیں کچھ دن پہلے سے ہی، تو لیکن بی این پی
کو ٹھیک پولیٹیکل سپیس گورنمنٹ کو جتنا دینا چاہیے تھا اتنا پولیٹیکل سپیس انہوں نے نہیں دیا. انیس احمد بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمارے ساتھ تھے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سے. پروگرام کو اب ہم آگے بڑھائیں گے اور کچھ بات کریں گے امریکہ کی کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے. نیا سال شروع ہونے والا ہے. انیس احمد کا بہت شکریہ. اور امریکہ کی ہم بات کریں گے اب. وفاقی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کو آج 10واں دن ہے. نئے سال کا آغاز یہاں پہ کیسے ہوگا یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اسد اللہ خالد کی جانب جو کیپٹل ہل سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اسد، یہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت واشنگٹن میں؟ سارا، نئے سال کا آغاز بھی ہم دیکھیں گے کہ شٹ ڈاؤن کے ساتھ ہی ہوگا. جزوی شٹ ڈاؤن برقرار رہے گا گورنمنٹ کا، کیونکہ نیکسٹ سیشن جو ہے وہ تھرسڈے کو کال کیا گیا ہے کانگریس کا، جو 3 جون بنتا ہے. 3 جون والا جو سیشن ہے اس میں دوبارہ سے بحث ہوگی ڈیموکریٹس میں اور ریپبلکنس میں، جس میں یہ جائزہ لیا جائے گا کہ جو بل جس میں صدر ٹرمپ کی جانب سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ $5 بلین کا بل جو ہے وہ اپروو کیا جائے. $2.5 بلین کے بھی ایک پروپوزل ہے تاکہ بارڈر وال جو ہے، بارڈر سیکیورٹی وال US میکسیکو کے درمیان وہ بن سکے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک مہینے میں اور خاص طور پہ کرسمس ایو پہ جو ایک ڈیتھ ہوئی ایک بچے کی گواٹمالا کا جو بچہ تھا. اس سے پہلے ڈسمبر 8 کو ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی اور کرسمس نائٹ کو ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی، جو کہ دونوں بیماری کے باعث ہی مرے، لیکن اس کے باوجود اس ماحول پہ بات ہو رہی ہے کہ جس میں ان کو حراست میں رکھا گیا ہے. دوسری جانب اب بارڈر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ ان سب کا معائنہ کروایا جائے گا، طبی معائنہ کروایا جائے گا بچوں کا جو 10 سال سے چھوٹے بچے ہیں. دوسری جانب صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی جو ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے ڈیموکریٹس کو بلیم کیا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ دیوار بنی ہوتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ یہ امیگرینٹس جو ہیں جن کو غیر قانونی تارکین وطن کہا جاتا ہے کہ اس طرف آنے کی کوشش بھی کرتے. ڈیموکریٹس کی جانب سے آن دا ادر سائڈ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کچھ حد تک ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ لیگلی آ سکتے ہیں، اسائلم لے سکتے ہیں، کیونکہ غربت کی وجہ سے وہاں پہ حالات کافی خراب ہیں وسطی امریکہ کی سٹیٹس میں. جی سارا. اور رائٹ، یہاں پہ ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ جو بچے 2 ہلاک ہوئے ہیں پچھلے 1 مہینے کے دوران، وہ اپنے والدین کے ساتھ غیر قانونی طور پہ امریکہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو حراست میں لیا گیا تھا. اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے تھے شٹ ڈاؤن کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ. تھینک یو اسد. تھینک یو. پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں، فیچرز اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر لاگ آن کر سکتے ہیں. اور اگر اس ویب سائٹ پر لاگ آن کرنے میں کسی قسم کی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آئیے facebook.com/VOA Urdu کے پیج پر، جہاں آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ آسانی ملے گی. ویو 360 میں آج سے ہم شروع کر رہے ہیں خصوصی رپورٹس کی سیریز کا ایک سلسلہ اسٹیٹ آف ایجوکیشن، جس میں اس پورا ہفتہ ہم پاکستان کے تمام صوبوں میں سرکاری اسکولوں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، کیونکہ پاکستان میں تعلیم ہر بچے کا حق ہے اور سرکاری نظام تعلیم ہی بیشتر والدین کے لیے بچوں کو یہ حق دلانے کا واحد ذریعہ ہے. لیکن یہ نظام کہیں بھی بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا. 5 سے 16 سال کی عمر کے تقریباً 3.25 کروڑ بچے پاکستان میں اسکول نہیں جاتے اور ملک میں شرح خواندگی صرف 58% ہے. اب آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم صوبوں کی ذمہ داری بن گئی، تو پھر شروع کرتے ہیں ملک کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب سے، جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. اس صوبے میں ترقیاتی بجٹ کا صرف 5% تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو مالی سال 2016-17 کے درمیان 312 ارب روپے تھا، جو پچھلے سال بڑھ کے 345 ارب روپے پہ پہنچ گیا. تو جیسا میں نے کہا چھوٹی رقم نہیں ہے. صوبہ میں اگر اسکولوں کی تعداد دیکھی جائے تو 52,000 سے زیادہ سرکاری اسکول ہیں، اور ان میں اکثریت جو ہے وہ پرائمری اسکولز کی ہے، جہاں پہ بچوں کو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے. اب کتنے بچے اسکول جا رہے ہیں؟ 1.25 کروڑ کے قریب بچے اسکولوں میں داخل ہیں، لیکن صوبے میں 90 لاکھ یعنی تقریباً 40% جو بچوں کی آبادی ہے وہ اسکول نہیں جاتی، اور اس میں بڑی اکثریت جو ہے وہ لڑکیوں کی ہے. پرائمری سے ہائی اسکول تک اگر اساتذہ کی تعداد دیکھیں تو تقریباً 3,77,000 ہے. یہ بھی چھوٹی تعداد نہیں ہے. محکمہ پنجاب، جو محکمہ تعلیم ہے پنجاب صوبے کا، اس کے حکام کے مطابق بجٹ کا زیادہ تر حصہ اساتذہ کی تنخواہوں اور پینشن پہ صرف ہو جاتا ہے. تو محکمہ تعلیم جو ہے وہ صوبے میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کن اصلاحات پہ کام کر رہا ہے، یہ بتا رہی ہیں آج لاہور سے سمن خان ہماری اسپیشل رپورٹس کے سلسلے کی پہلی کڑی میں. لاہور کے نواح میں قائم گورنمنٹ ہائی اسکول باگڑیاں ایک ماڈل سرکاری اسکول ہے. 29 کینال کے وسیع رقبے پر کھلے میدان سمیت 30 سے زائد کمرے ہیں. کمپیوٹر اور سائنس لیب سے لے کر ای لرننگ کی سہولت بھی موجود ہے.
البتہ نرسری اور KG کے طالب علموں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور بینچ خریدنے کے لیے فنڈز کی کمی ضرور ہے۔ اب رخ کرتے ہیں لاہور سے 62 کلومیٹر کی مسافت پر واقع شہر مریدکے کا، جس کے نواحی گاؤں فتح پوری میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کے پاس رقبے کی کمی نہیں، لیکن مرکزی عمارت سمیت پانی اور بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ زیادہ تر ہم باہر گراؤنڈ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کیونکہ کلاس روم میں فرنیچر نہیں ہے، زمین پر بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے اور وہاں پر نہیں صحیح ایڈجسٹ ہوتا اسٹوڈنٹس کو۔ اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہے، بلڈنگ صحیح نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، 4 دیواریں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ باہر کے جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا تو وہ ہم خود کو بہت نا انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں ایسے بہت سے اسکول نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سرمایہ کاری کا فقدان ہے، بلکہ پنجاب حکومت نے گزشتہ 7 سالوں میں تعلیمی بجٹ میں تقریباً دگنا اضافہ کیا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق ترقی یافتہ ممالک تعلیم پر اوسطاً 14% خرچ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ تقریباً 13% ہے۔ فرق صرف 1% کا ہے، لیکن تعلیمی معیار میں بہتری دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ بجٹ کی غیر متوازن تقسیم ہے، جس پر بہتر پالیسی سازی کی ضرورت ہے۔ بجٹ ہے وہ سیلریز پہ جاتا ہے۔ میں آپ کو اس دفعہ کا بریک اپ تھوڑا سا دے دیتا ہوں۔ 332 بلین کا ٹوٹل بجٹ ہے، اس میں سے ہمارے پاس رہ جاتا ہے اینڈ پہ ADP کے لیے جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے 25 ارب۔ اس 25 ارب میں سے بھی ہم 16 ارب جو ہے وہ دے رہے ہیں پیف کے سکولز کو، جن سکولز میں ہم نے بچے پرائیویٹ سکولز میں ڈالے ہیں ان کو 550 روپیز پر منتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد رہ گیا صرف 9 بلین ہے ہمارے پاس سارے ڈیولپمنٹل پروگرامز کے لیے فار دا ہول ایئر 18-19۔ کچھ بھی نہیں پیسے اینڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ وزارت تعلیم پنجاب کا دعویٰ ہے کہ فنڈز کے بہتر استعمال کے لیے وہ زیور تعلیم جیسے گزشتہ کچھ پروگرامز بند کرنے جا رہی ہے، جس میں اسکول آنے والی ہر بچی کو 1000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اس پر 6.5 ارب سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ وہ MIS نامی ایک سسٹم متعارف کرانے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے اساتذہ، طالب علموں اور تمام ملازمین کو مانیٹر کیا جائے گا تاکہ تعلیمی معیار کو جانچا جا سکے، لیکن تاحال ان کے پاس بجٹ کی منصفانہ تقسیم کا کوئی منصوبہ نہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ پاکستان میں سرکاری اسکولوں کے مسائل پہ ہماری سیریز کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا۔ پنجاب پہ ہم نے رپورٹ آج پیش کی۔ کل کے شو میں ہم چلیں گے صوبہ سندھ کے ایک ایسے حصے میں جہاں بچیوں کو روزانہ بہت لمبا سفر طے کر کے اسکول آنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے بہت سے بچے اسکول ہی نہیں آتے۔ ان رپورٹس کا مقصد صرف مسائل کی نشاندہی کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے حل کے بارے میں مل کر سوچنے کی ایک کوشش کرنا بھی ہے۔ تو پھر آئیے ہمارے facebook.com/VA اردو کے پیج پر اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے سرکاری اسکولوں کے نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں کینسر کی شکار 2.5 سالہ پاکستانی امریکن بچی زینب مغل حال ہی میں خبروں کا موضوع بن گئی۔ وجہ ہے اس کا خون۔ اس کے علاج کے لیے ایک ایسے بلڈ گروپ کی ضرورت ہے جو صرف جنوبی ایشیا اور ایران سے تعلق رکھنے والوں میں ہی پایا جاتا ہے، اور ان میں بھی صرف 4% لوگوں میں۔ زینب کے لیے اس خون کی تلاش میں امریکی ادارے دنیا بھر میں جنوبی ایشیائی کمیونٹی سے رابطہ کر رہے ہیں۔ یہ کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں، بتا رہے ہیں انشمن آپٹے۔ اپنے ننھے کارناموں سے سب کا دل جیتنے والی 2.5 سال کی زینب مغل کے والدین کو گہرا صدمہ پہنچا جب انہیں پتا چلا کہ زینب کو کینسر ہے۔ At that time we were like completely destroyed. اس وقت ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا۔ میں تو وہیں ٹوٹ جاتا، پر میں نے خود کو سنبھالا۔ میرے والد میرے ساتھ تھے، انہیں بھی یقین نہیں آیا۔ ہم کمرے میں آئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ڈاکٹرز کے مطابق زینب نیوروبلاسٹوما نام کے کینسر کی شکار ہے، جس کا علاج کیمو تھراپی اور بون میرو ٹرانسپلانٹ سے ہو سکتا ہے، لیکن علاج کے دوران اسے خون کی ضرورت پڑے گی، اور زینب کا خون انڈین بی نام کے اینٹیجن کے نہ ہونے سے نایاب شمار ہوتا ہے۔ زینب کو خون صرف پاکستانی، بھارتیہ یا ایرانی نسل کے وہ لوگ دے سکتے ہیں جن کا بلڈ گروپ O یا A ہے، مگر اس میں انڈین بی اینٹیجن کی کمی ہے۔ اس کی وجہ جینیات ہے۔ جس طرح کچھ جسمانی خصوصیات صرف کچھ نسلوں میں ہوتی ہے، اس طرح خون کی اقسام بھی۔ انڈین بی اینٹیجن دنیا میں بہت سے لوگوں میں ہے، لیکن کچھ افراد میں یہ موجود نہیں۔ ہمیں O اور A بلڈ گروپ کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ زینب کا بلڈ گروپ A ہے۔ زینب کے لیے ڈونرز ڈھونڈنے کا کام فلوریڈا کی ون بلڈ تنظیم کر رہی ہے۔ اس کام میں انہیں امریکن ریئر ڈونر پروگرام کی مدد مل رہی ہے۔ The process is quite simple.
یہ عمل بہت سادہ ہے. لوگوں کو خون کا عطیہ دینا ہوگا جس کا سیمپل ہماری لیب میں ٹیسٹ ہوگا. ہمیں جتنے یونٹس ملیں ٹیسٹ کرنے کو تیار ہیں. ٹیسٹ یونٹ ملنے کے 4 گھنٹوں کے اندر کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بذریعہ ای میل ڈونر کو بتا دیں گے کہ وہ میچ کرتے ہیں یا نہیں. امریکہ میں کئی مساجد اور مسلمان تنظیمیں بھی زینب کے لیے خون تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب تک ایسے 3 لوگ ملے ہیں جو زینب کو خون دے سکتے ہیں. جیسے جیسے لوگ آگے آ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ایسے لوگ ملیں گے جن میں خون کی یہ نایاب قسم موجود ہے. ساتھ ہی ہمیں ایسے لوگوں کا بھی پتہ چل رہا ہے جن میں خون کی کچھ اور نایاب خصوصیات ہیں جو انہیں بھی نہیں معلوم تھی. تو اس کے بہت دورس نتائج سامنے آ رہے ہیں. علاج کے دوران زینب کو 7 سے 10 ریئر ڈونرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. انسانیت کی خاطر، میری بیٹی کی خاطر برائے مہربانی عطیہ دیں. ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور بھی ہماری طرح خون کی کسی نایاب قسم کی تلاش میں ہو، اس لیے پلیز خون کا عطیہ دیں. اگر آپ زینب کے لیے اپنے بلڈ کا سیمپل بھیجنا چاہتے ہیں تو oneblood.org/زینب پر ون بلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، فورٹ لوڈرڈیل، فلوریڈا. اور آخر میں دلی میں ہماری ساتھی رتل جوشی ہمیں لے جا رہی ہیں کہ ایسے اسپتال میں جسے ٹورسٹ ویب سائٹس بھی ان جگہوں میں شمار کرتی ہیں جہاں ضرور جانا چاہیے. بے تحاشا دوڑتی دلی پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ یہاں کسی کو کسی کی فکر نہیں. شہر کے مشہور دگمبر جین مندر میں بنے پرندوں کے اس خیراتی اسپتال میں آ کر یہ رائے بدلنے لگتی ہے. حسن علی کو ہی لیجئے، صبح صبح اپنا کام چھوڑ کر یہ ایک گھائل ملے کبوتر کے علاج کے لیے یہاں پہنچے ہیں. مجھے بہت سکون ملا، بہت اچھا لگا کہ یہ یہاں علاج کر کے پکشی کا جان بچ جائے گا اور اسے اڑا دیں گے، آزاد کر دیں گے. 6 دہائیوں سے اس اسپتال میں زخمی اور بیمار پرندوں کا علاج بالکل مفت ہو رہا ہے. پرندوں کی دوا سے لے کر خوراک تک کا پورا خیال یہاں رکھا جاتا ہے. یہاں آنے والے مریض شہر میں پرندوں کی نایاب ہوتی اقسام کی ایک علامات بھی ہیں. چیل اور باز جیسے پرندے اب بہت کم آتے ہیں جبکہ کبوتروں کی لائن لگی رہتی ہے. ایٹ پرزینٹ 4 سے 5 ہزار کے بیچ میں پکشی ہیں جو روٹیشن میں ہیں. ڈیلی جیسے پکشی آتے ہیں تو ڈیلی ہم اڑاتے بھی ہیں ان کو، پکشیوں کو. اس اسپتال کے دروازے پالتو پرندوں کے لیے بھی کھلے ہیں اور ان کا علاج بھی مفت ہوتا ہے. صبح 8 سے لے کر رات 9 بجے تک یہاں ڈاکٹرز لگاتار کام کرتے ہیں. تھوڑا نا ویک چل رہا ہے، یہ چلتے چلتے سو جاتا ہے، تو میں اس کے لیے 1 مہینے سے آ رہی ہوں یہاں پر. اس کی ریگولر یہی سے دوائی چلتی ہے. جین مذہب میں گوشت کھانے پر پوری طرح پابندی ہے اور اس لیے گوشت خور پرندوں کو بھی یہاں ویجیٹیرین کھانا ہی ملتا ہے. مگر ایسے پرندے یہاں زیادہ دنوں تک نہیں رکھے جاتے. سویابین بھی کھا لیتے ہیں، وہ چیز بھی ایز اے نان ویج ٹائپ سے ان کو فیلنگ آتی ہے تو ان کو ہم دیتے ہیں. باقی وہ دوسرے ہاسپٹل وائلڈ لائف ریسکیو سینٹر میں وہ پکشی کو بھیج دیا جاتا ہے، وہ ڈیلی آتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں. اسپتال کا پورا خرچ ایک ٹرسٹ کے ذمے ہے. یہاں آنے والے بھی کچھ نہ کچھ دے کر ہی جاتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں خاص طور پر پرندوں کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں. جب سے میں یہاں ہاسپٹل آنے لگا ہوں تو میرا من نہیں کرتا میں پکشی پالوں ہوں، کیونکہ ان کی آزادی کو ہم قید کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اس لیے ان کو آؤ، ان کو ٹھیک کر کے پھر اپنے ہاتھ سے اڑاؤ. ایسے پرندے جو باہر محفوظ نہیں رہ سکتے یا اڑنے کے قابل نہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے اس ہاسپٹل میں ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے اور باقی پرندے ٹھیک ہونے کے بعد آزاد کر دیے جاتے ہیں. یہاں بہت سے پرندے بالکل تندرست ہیں لیکن وہ اکثر دانے اور پانی کی تلاش میں آتے ہیں. یہ بے زبان ہے تو کیا ہوا، محبت کی زبان تو پرندہ بھی سمجھتا ہے. رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.